لاہور میں بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے 1.5 اینٹ کی مسجد سب نہیں بنائی. یہی میں نے آپ کو بھی کہا. کسی دڑے کے پاس میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ جب ہم یہ کام اوپن کریں گے یا کریں گے تو اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے کریں. اور اس جماعت کے حوالے سے اتنا عرض کروں کہ میں حضرت صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب کے علاوہ کسی بھی شخصیت کو کوئی اتھارٹی نہیں سمجھتا. میرے لیے چونکہ یہ میرے دادا استاد کے جانشین ہیں اور حسن اتفاق ہے کہ یہ اور میں حضرت حکیم محمد یاسین صاحب دنیا پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق شاگرد بھی ہیں. انہوں نے اور میں نے دونوں نے ایک استاد سے پڑھا ہے. اب میں نے کہا جی میرے لیے تو جو کچھ ہے وہ یہی ہے. ان کے حوالے سے ان کو میں دکھاؤں گا. ان کو ضرور میں نے کہا میری اللہ کے فضل و کرم سے میرے 3 یوٹیوب چینل چل رہے ہیں تو میں نے اس میں ویڈیوز بھی ریکارڈ کروائی. میں نے کہا جی کہ اگر جب تک یہ مجھے آ کے تسلیم نہیں کرے، یہ میرا بنیادی حق تھا. 2 سال تک یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا ورلڈ ریکارڈ میں نے بنایا تھا کہ 2 سال تک ورلڈ ریکارڈ ہے میرا کہ میں صرف ہاتھوں کی پکچرز دیکھ کر واٹس ایپ پر فیس بک پر لوگوں کی 100% درست تشخیص کرتا رہا. پوری دنیا سے آئے ہوئے صرف ہاتھ آتے تھے، میں تشخیص کرتا تھا. اور یہ ایک دفعہ نہیں کیا میں نے، 2 سال کیا. 2 سال میں یہ میرا کارنامہ اللہ کے فضل و کرم سے میری کوئی اوقات نہیں. خدا شاہد ہے کہ میں کبھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا طبیب بھی نہیں سمجھتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. میرے دادا استاد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صابر ملتانی بنا دیا. یہ مجھ پر ہو گیا اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا کوئی کمال نہیں. یہ جو سارا اللہ کا فضل ہے یہ میرے عظیم مرشد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کا اثر ہے، صدقہ ہے. میری کیا اوقات ہے؟ مجھ سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں، اب مجھ سے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی عام شخصیات ملنے کے لیے 2 مہینے پہلے وقت لیتے ہیں. میری کیا اوقات ہے؟ میرے پاس یہاں بے شمار طبیب ہے میرے جیسے. تو یہ حضرت صاحب نے جیسا کہ فرمایا، جب یہ معاملات ہوئے انہوں نے مجھے پھر منع کیا. 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ یار تمہارے خلاف تو ایک بہت بڑا محاذ بن گیا ہے، تو یہ محاذ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. حسد جو ہے وہ سب برائیوں کی جڑ ہے. اور انہوں نے مجھے فرمایا، گھر ملاقات ہوئی، حکیم بشیر بھٹی صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ تشخیص کرنی بند کر دیں. میں نے اسی دن تشخیص بند کر دی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. 2 سال کے بعد 2 سال میں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا. پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں کوئی اردو پڑھنے والے جاننے والے تھے، پوری دنیا میں ہمارا چینل جو تھا وہ بھی بڑا مقبول ہوا اور وہ پوری دنیا میں دیکھا جانے لگا. ہم دیکھتے رہے کہ کہاں کہاں اس کو دیکھا جا رہا ہے. تو لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمیں ایک عظیم کامیابی ملی. اس کے بعد میں نے جب بھی میری حضرت صاحب سے بات ہوئی، جناب حضرت صاحبزادہ معظم فرید ملتانی صاحب سے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں میں نے اپنے دادا استاد جو ہیں، آپ کے حقیقی دادا جان ہیں، میرے دادا استاد ہیں، میں نے ان کے کام میں کوئی نئی راہ نہیں نکالی کہ جی یہ کوئی اور چیز ہے، وہ 6 مزاج کہتے ہیں میں 8 کہتا ہوں. غلط. میں نے انہی کے کام کو آگے بڑھایا ہے. وہ جہاں چھوڑ کے گئے تھے نبض تک، نبض، کرورا اور دوسرے جو تشخیص کے ذرائع ہیں، چہرہ شناسی ہے، علامات ہے، یا آواز ہے، یا چال ڈھال ہے، میں نے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ایک ایسا نظام دریافت کیا جو اللہ نے بنایا، میں نے نہیں بنایا. یہ دیکھیں ہاتھ کی لکیریں میں نے تو نہیں بنائی. یہ کب سے، جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ ہاتھوں کی لکیریں موجود ہیں. اب یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ جب اللہ نے چاہا کسی اپنے بندے کو، وہ کسی سے کام لے سکتے ہیں، ان سے لے لیں، ڈاکٹر خالق صاحب سے لے لیں، کسی سے لے لیں، جس بچے سے لے لیں. اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کر دیا. تو میں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے مجھے واچ کریں، بار بار دیکھیں. بھٹی صاحب نے تقریباً 100 دفعہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے کیمپس اٹینڈ کیے، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ادھر گزارے. جناب ڈاکٹر عبد الخالق صاحب نے اٹینڈ کیے کئی دفعہ. اور پھر کچھ اور دوست تھے جن کی صاحبزادہ صاحب نے ڈیوٹی لگائی، وہ بھی آتے رہے. لیکن میں نے شرط رکھی کہ دوستی اپنی جگہ،
لیکن ان کا جو مقام ہے یہ خود آئیں اور دیکھیں. ان کے گھر جا کے میں نے ان کے والد حضور جو ہمارے بزرگ تھے مسلم ناصر شکیل صاحب، حکیم مسلم ناصر شکیل صاحب میرے اساتذہ میں بھی ہیں، میں نے ابتدائی طور پہ ان سے بھی کچھ رہنمائی لی، ان کی بھی تشخیص کی، ان کی بھی کی، انہوں نے اپنے اہل محلہ کی بھی کروائی اور یہ کئی دفعہ ہوا اور انہوں نے 100% تصدیق کی، انہوں نے بھی کی. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ فوری طور پہ یہ اعلان نہ کریں، بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کم از کم اس کو واچ تو کریں نا، دیکھیں. پھر انہوں نے 5 سال تک اس کا مشاہدہ کرتے رہے. پھر یہ میرے پاس سودرا تشریف لائے، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دیکھا، میں نے ان کے سامنے واٹس ایپ پہ بھی تشخیصیں کی. اس کے بعد میں نے ان کے سامنے سارا دن، اس دن مریضوں کا رش تھا، سارا دن میں مریض دیکھتا رہا. یہ بات میں ان کا ساتھ والے کمرے میں، ہمارا وہاں بڑا مکتب ہے، تو یہ انٹرویو وغیرہ کرتے رہے. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا، میں تو رش تھا، مریضوں کا مریض دیکھ رہا تھا، وہ چلے جاتے تھے مجھ سے مل کے. تو پھر انہوں نے 2-3 دفعہ، یہ تو مذاق کہتا ہوتے ہیں، ہمارا اپنی دوست ہیں چونکہ پرانے، تو پھر انہوں نے کہا یار تمہارا حق بنتا ہے کہ صرف یہیں تک بات نہیں، میں تمہیں سونے کا اصلی تمغہ پہناؤں گا. تو یہ اچھا، میں نے پہلے تو اس کو سیریس نہیں لیا، ویسے میں نے کہا چلے وہ بات ہوتی آئی گئی. پھر میں بھاٹی چوک میں جو مکتب ہمارا بنا ہادیہ حلیمہ سینٹر میں، تو میں نے ان سے، اور ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ہیں بہت بڑے طبیب حکیم محمد عبداللہ صاحب جہانیہ منڈی والے، ان کے وہ جانشین ہیں عروہ وحید سلیمانی، وہ میرے اور ان کے مشترکہ دوست ہیں. ان کی اور جناب حکیم محمد بشیر بھٹی صاحب کی میں نے ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا میرے پاس سودرا میں مریض زیادہ ہوتے ہیں تو وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں، تو وہ مسئلہ بنتا ہے اگر میں یہاں نہ ہوں تو آپ مہربانی کر کے ہمارے نئی برانچ کا افتتاح کر دیجیے گا. اچھا، انہوں نے شفقت فرمائی، یہ وہاں پہنچے، انہوں نے افتتاح کیا، لیکن انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، کہتے ہیں نہیں آپ بھی آئیں. میں وہاں سے 4 بجے مریض فارغ ہو کر کے واپس آ گیا، میں بھی پہنچ گیا لاہور. تو پھر حضرت صاحب نے وہاں دیکھا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پہلے دن ہی رش ہو گیا. میں سمجھتا تھا کہ 3-4 ماہ لگیں گے، لیکن جب میرے آنے سے پہلے وہاں لوگ کافی تعداد میں مریض اکٹھے ہو گئے. تو پھر صاحب نے ادھر بھی سارا دیکھا، مشاہدہ کیا. پھر مجھے انہوں نے کہا، یہ بھی میں آیا پچھلے ہفتہ، تو یہ مجھے لے گئے خان بابا ریسٹورنٹ پہ، دونوں بزرگ. کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. صبح آ کے بیٹھا تو رش پڑا ہوا تھا مریضوں کا، شام تک لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ صاحب کو بھی کافی انتظار کرنا پڑا. جناب بشیر بھٹی صاحب میرے محترم بزرگ ہیں، ان کو بھی کافی انتظار کرنا پڑا. لیکن ظاہری بات ہے پاکستان کراچی تک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے جب ان کو فارغ کیا تو یہ مجھے لے گئے، تو وہاں ہم نے کھانا کھایا. پھر انہوں نے کہا جی کہ اب ہم نے پروگرام رکھنا ہی رکھنا ہے، آپ جو ہے نا میڈل ہمارا تیار ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا وہ تقریب رکھ لیں. پھر انہوں نے آج کی یہ تقریب رکھی. اس پہ میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. آج کے دور میں سونا بہت مہنگا ہے، خالص سونے کا میڈل بنوانا اور کسی کو پہنانا یہ بھی دل گردے کا کام ہے.